ہوتا ہے وہ مسجد چلے جاتے ہیں، باقی اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد کاروبار نہیں بنایا تھا، مقصد کچھ اور تھا، لیکن ہم مگن ہوتے ہیں اس میں اور کہتے ہیں جی یہ گاہک آیا ہوا ہے، یہ چلا جائے گا، بعد میں پڑھ لیں گے، دیر ہو جاتی ہے، معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس خدا کے ساتھ جو ہمیں نوازتا ہے اس کے ساتھ بھی ہم تھوڑا سا اچکولے کرتے ہیں۔ میرا کام تھا اذان دینا، میں نے یہ اذان آپ تک پہنچا دی، آپ سب تک پہنچا دی۔ آپ چاہیں تو اپنے بار میں وکلا کو اکٹھا کریں اور یہ مشن دیں کہ روٹی روزی تو اللہ پاک نے بھیجی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ توبہ میں غالباً 2 بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو اور ان بچوں کو رزق میں دیتا ہوں، آپ ان کو کیوں اس خوف سے قتل کرتے ہو؟ اور پھر دوسری بار غصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ غصے کا انداز ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ آپ کو اور بچوں کو رزق میں دیتا ہوں، آپ کیوں ان کو مارتے ہو؟ تو جب یہ وعدہ ہم سے ہوا ہے تو مجھے کوئی ثابت کر کے دے دے کہ کیا ہمارے ساتھ اس چیز کا کوئی وعدہ ہے کہ آپ جو مرضی کریں میں معاف کر دوں گا؟ یہ وعدہ تو نہیں ہے نا۔ تو جب یہ وعدہ ہے کہ رزق اللہ دے گا تو رزق تو وہ دیتا ہے، کاروبار کو آپ اس وقت بند کر دیں، کوئی اسٹاف کو ایک آدمی کو بٹھا دیں باقی نماز پڑھ لیں، وہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے کباب کو پسی پوش ڈالتے ہیں۔ میں نے یہ جو مشن تھا اور اس مشن کے نتیجے میں جو خدمت میں کر رہا ہوں، میں پورے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں، جہاں کہیں پہ بھی چیمبر کے نمائندے بھی مجھے بلاتے ہیں، مجھے تاجر حضرات بھی بلاتے ہیں، مجھے بہت سارے دوست احباب بھی بلاتے ہیں، مجھے علاقائی تنظیمیں اور یہ ہماری جو برادریاں ہیں یہ بھی بلاتی ہیں، لیکن میرا پیغام یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو خدمت کا، محبت کا پیغام دے رہا ہوں۔ نبی مہربان کے بعد ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کیا نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کا ہمیں کہا ہے یا نہیں نبی مہربان نے کہ یہ لوگ جمع ہو اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دین آج مکمل ہو گیا اور اس کو لے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے اور اس کا کام آپ نے کرنا ہے، قرآن اور سنت کی دعوت کو آپ نے دنیا تک پھیلانا ہے۔ تو ہم نے اسی کو پکڑا ہوا ہے، اس کے ایک کونے پہ ہم کام کرتے ہیں، یہ بہت بڑی دعوت ہے اور اسی اذان کو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کر دیا۔ آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں، اگر آپ کہیں جیسے افتخار صاحب ہیں، میڈیسن کی دکان ہے، یہ ایک ڈبہ سامنے رکھ لیں، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ بندہ آتا ہے اور کچھ پیسے اس میں ڈال دیتا ہے، کوئی دوسرا ڈال دیتا ہے، اور غریب آدمی آتا ہے تو یہ ڈبے سے پیسے نکال لیتے ہیں اور اس کو دوائیں مفت دے دیتے ہیں، اور ڈبے میں 10-10 20-20 روپے پڑے ہوتے ہیں۔ کام کرنے کے ہوں تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ کپڑے کی دکان پہ آپ 5-10 روپے رکھتے ہیں، کوئی غریب مسکین آتا ہے نہیں دے سکتا، آپ ایک جوڑا اس کو کاٹ کے دے دیں، اس کی عید ہو جائے تو یہ آپ کی خیرات اور زکوٰۃ بھی ہوئی اور آپ کو کام میں وسعت بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت، اس کی تعمیر اور انسانیت کی تعمیر کے لیے کردار ادا کرنا، یہ سب کام ہر جگہ موقع میسر ہے، آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنے چاہیے۔ بس یہی وہ موقف تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ یہ نیلے عرش والا اس بات پہ گواہ ہے کہ جو میرے پاس تھا، ادنا سا آدمی ہوں میں، نہ تو کوئی بڑا تاجر ہوں، نہ بزنس مین ہوں، نہ کوئی بہت بڑا فلاسفر ہوں، نہ میں کوئی اداکار اور ریاکار ہوں، لیکن ایک خدمت کا جذبہ لے کر چلا تھا اور بہت پیارے پیارے لوگ، اہل ہزارہ کے مجھے اتنے پیارے پیارے لوگ ملے کہ جو پیروں تلے ہاتھ بچھاتے ہیں اور میری آنکھیں نم رہتی ہیں ہمیشہ کہ میں کہاں اور یہ لوگ کہاں اور اس طرح کی یہ خدمت اور یہ عزت کہاں، لیکن وہ اس لیے کہ میں اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور اللہ ان سے یہ کام کروا رہا ہے۔ تو آپ بھی اللہ کے ساتھ جڑیں اور اس کام کے لیے یہ عزم کریں کہ فرینڈز آف ہزارہ، آپ تو سارے ہی فرینڈز آف ہزارہ ہیں لیکن فرینڈز آف پاکستان بنیں۔ آپ کچرا روڈ پر نہ پھینکیں، آپ نسوار روڈ پر نہ پھینکیں، آپ تھوکتے ہیں تو کسی پائیدان پہ جا کے تھوکیں، آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، بچے اندر کچرا کرتے ہیں، آپ پائیدان اٹھا کے روڈ پہ جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ گھر تو صاف رکھتے ہیں لیکن جو بڑا گھر ہے ہمارا اس کو ہم گندے تر کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ عزم کر لیں اور کوئی ایک آدھ بات بھی آج اگر آپ نے اس پلیٹ فارم سے اپنے پلے سے باندھی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے شاید سرخروئی کا باعث بن جائے اور یہی میرے لیے آخرت کی کامیابی کا نتیجہ بھی ہو۔ اس اذان کو میں نے آپ تک پہنچا دیا، آگے عمل کرنا اس پر اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب سے بھی اور ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ سب کے آس پاس میں مان نہیں سکتا کہ آپ کا بھانجا، بھتیجا، آپ کی بہن، آپ کی بھتیجی، آپ کے عزیز رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، آپ کے محلے میں کوئی ایک دو چار بچے گریجویٹ نہ ہوں۔ یہ مظہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کورونا سے پہلے ان کے پاس ہم نے کلاس کا سٹارٹ لے لیا تھا
لیکن کورونا کی وجہ سے ہم وہ کام نہ کر سکے اور وہ بچے ہمارے آگے پیچھے ہو گئے. اب بھی آپ ہمیں بچے دیں. میں شاہ صاحب سے درخواست بھی کروں گا اور منت سماجت بھی کروں گا. یہاں اس بار کے اس آفس میں آپ کا انشاءاللہ کلاس ہوگی. ہم ایک LED ان کو لے کر دے دیں گے. آپ کو ہمارے کراچی سے انسٹرکٹر آ کر یہاں پڑھائیں گے. پھر اس کے بعد یہاں جو آپ کے کمشنر DCs وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ہم نے کام لینا ہے. آپ بے فکر رہیں. انشاءاللہ یہ آپ کے بچوں کی کیریئر کانسلنگ کی کلاسیں کرتے رہیں گے. لیکن آپ خدا را مجھے ایک بچہ تو دیں. 4 مہینے کے اس دورے میں مجھے صرف 6 بچے ملے ہیں. آج تک 6 بچے مجھے ملے ہیں اور اس میں بھی 5 بچیاں ہیں اور 1 بچہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا رویہ میرے ساتھ کیا ہے. مجھے یہ بچے دیں کہ میں ان کو پڑھاؤں. 1 روپیہ میں نہیں لیتا. میں نے ان بچوں کو یہ بھی کہا کراچی میں جو ہے کہ ایک دن سنڈے کی کلاس ہوتی ہے, جو نہیں آ سکتا میں اس کو کرایہ بھی دوں گا. آپ کاغذ پینسل نہیں لے سکتے میں وہ بھی دے دوں گا. لیکن خدا کے لیے پڑھیں, آپ آگے آئیں. تو ادھر بھی میرا یہی سوال ہے کہ جو بچے گھر سے اگر یہاں تک نہیں آ سکتے ہم اس کو کرایہ بھی دے دیں گے, لیکن آپ بھیجیں ان کو تاکہ ہم یہاں ایک کلاس شروع کریں اور اس کے نتیجے میں آپ کو ہم CSS آفیسرز دیں. جو بچے کلک کر جاتے ہیں وہ تو پاس ہو گئے اور ایسے ہی کمشنر لگ جائیں گے. لیکن جو بچے اگر پاس نہیں ہوتے, آپ کو پتہ ہے وہ چند نمبروں سے رہتے ہیں اور دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو اٹھاتی ہیں. گریڈ 17 کی ان کو عزت دار نوکری صبح ان کے دروازے پہ آ کے گرتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا ترجیحات کو چینج کریں اور اپنے آس پاس ان بچوں کو ڈھونڈیں. جن بچوں نے گریجویشن مکمل کر لی ہے یا ان کا فائنل ایئر ہے وہ آپ مجھے دیں. میرا رابطہ نمبر آپ یہاں سے میرے سے لے سکتے ہیں. جتنے بچے آپ مجھے دیں انشاءاللہ ہم ان کو آن لائن کے بعد مانسیرا میں, ایبٹ آباد میں, میرا ایک خواب ہے. اب میں کل چھوٹا سا ایک علاقہ ہے شوکت آباد, وہاں میں گیا تو وہاں پر 80-90 کے قریب بچیاں